جادوئی چاکلیٹ کی دنیا۔ ایک بار کی بات ہے، سویٹی اور بیوٹی نام کی دو بہنیں رہتی تھیں۔ انہیں چاکلیٹ کھانا بہت پسند تھا۔ ان کا دل چاہتا وہ روزانہ چاکلیٹ کھاتی رہتی تھی، لیکن ان کے ماں باپ بہت غریب تھے۔ ان کے گھر میں ان کے ماں اور باپ ساتھ اس کی ایک دادی رہتی تھی۔ اس کے ماں باپ بازار میں سبزیاں پھل لگاتے تھے۔ ان کی دادی ان سے بہت پیار کرتی تھی اور روزانہ ان کو سونے سے پہلے کہانیاں سناتی رہتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، سویٹی اور بیوٹی اب اسکول جاتی تھی اور ان کے اسکول میں کاجل نامی ایک لڑکی رہتی تھی۔ اس کے پاس سب کچھ نیا تھا، نیا اسکول بیگ، نئی بوتل، نیا لنچ باکس۔ وہ باقی بچوں کا بہت مذاق اڑاتی تھی اور اسے بھی چاکلیٹ کھانا بہت پسند تھا۔ وہ ہر وقت چاکلیٹ کھاتی رہتی تھی جتنا سویٹی اور بیوٹی، اور ان کو ترسا کر کھاتی۔ سویٹی اور بیوٹی کو اپنے گھر کے حالات کا پتہ تھا، اس لیے وہ کچھ نہیں کہتی اور سہتی تھی۔ دیدی، میرا دل کرتا ہے میں اس کاجل کی بچی کا منہ توڑ دوں، یا ہمیشہ ہمیں ترسا کے چاکلیٹ کھاتی ہے۔ سویٹی، کوئی بات نہیں، ہم ان کی طرح نہیں ہیں۔ اور ہم اتنا کہہ کر وہ لوگ یہاں سے واپس اپنے گھر چلے جاتے ہیں اور جا کر ساری بات دادی کو بتاتے ہیں۔ دادی، ہمارے اسکول میں ایک کاجل نامی لڑکی ہے، وہ ہمیشہ ہمیں ترسا کے چاکلیٹ کھاتی ہے۔ ہاں دادی، وہ بہت بری ہے، ہمیشہ ہمیں ترسا کے کھاتی ہے، اور تو اس کا پڑھائی میں ذرا سا دل نہیں لگتا، ایسے لگتا ہے وہ اسکول صرف چاکلیٹ کھانے کے لیے آئی ہے۔ تمہیں اس کے چاکلیٹ کھانے سے مسئلہ ہے یا پڑھائی نہ کرنے سے مسئلہ ہے؟ اور وہ دونوں پھر دادی سے کہتی ہیں کہ ہمیں پڑھائی کرنے جانا ہے، اور پھر وہ لوگ پڑھائی کے لیے جاتی ہیں، پڑھائی کر کے آتی ہیں۔ دادی ان سے کہتی ہے، چلو لیٹو، میں کام کر آئی۔ دادی، آپ نے تو کہا تھا آپ ہمیں کہانیاں سنائیں گی۔ پھر دادی ان دونوں کو مزے کی کہانی سناتی ہے، اور سنتے ہی دونوں بہنیں مزے سے سو جاتی ہیں اور صبح اٹھ کر اسکول جانے لگتی ہیں۔ اور بڑی بہن کہتی ہے، چھوٹی بہنا، میں چاہتی ہوں تم اس کاجل کی بچی کے پیچھے اس لیے پھرتی ہو کیونکہ وہ چاکلیٹ اس کے پاس بہت ہے۔ نہیں آپی، میں اس کے پیچھے اس لیے نہیں پھرتی، سارے بچے اس سے بات کرتے ہیں، اس لیے میں بھی اس سے بات کرتی ہوں۔ آئندہ سے تم نے اس سے بات نہیں کرتی کیونکہ وہ کسی کو چاکلیٹ نہیں دیتی، بہت لالچی ہے۔ یہ کہہ کر دونوں بہنیں اسکول میں جا کر کام کرتے ہیں، ساتھ بہت باتیں کرتے ہیں۔ وقت چھٹی کا ہو جاتا ہے، وہ دونوں راستے سے گھر آ ہی رہے ہوتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ایک چمکتی ہوئی چیز ہے۔ وہ دیدی، وہ چمکتی ہوئی چیز کیا ہے؟ ہمیں اس کے پاس جا کے دیکھنا چاہیے۔ نہیں چھوٹی بہنا، ہو سکتا ہے کسی نے ہمارے لیے جال بچھایا ہو۔ اچھا چلو چلتے ہیں تمہاری فرمائش پہ۔ وہ قریب جا کر دیکھتے ہیں تو وہ ایک دروازہ تھا۔ آپی، مجھے تو لگتا ہے کوئی جادوئی دروازہ ہے، ہمیں اس کے اندر جا کر دیکھنا چاہیے۔ نہیں چھوٹی بہنا، ہمیں نہیں جانا چاہیے، ہو سکتا ہے اندر کسی نے ہمارے ساتھ شرارت کی ہو۔ نہیں، میں تو جا رہی ہوں۔ بیوٹی کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی وہ نہیں سنتی اس کی بات اور اندر چلی جاتی ہے۔ وہ اندر جاتی ہے تو وہ حیران ہو جاتی ہے، اندر چاکلیٹ کی دنیا ہے۔ سویٹی کو جاتے دیکھ بیوٹی بھی اندر چلی جاتی ہے، اور وہ بھی بہت حیران ہوتی ہے کہ اندر ایک خوبصورت سی چاکلیٹ کی دنیا ہے۔ آپی، وہ دیکھو، یہ چاکلیٹ کی دنیا ہے، کتنا مزہ آئے گا، ہم چاکلیٹ کھائیں گے۔ ہائے ہائے، میرے منہ میں تو ابھی سے پانی آ رہا ہے۔ نہیں چھوٹی بہنا، میرے خیال میں ہمیں گھر جانا چاہیے۔ نہیں، میں تو چاکلیٹ کھا رہی ہوں۔ آجاؤ دیدی، نا آجاؤ پلیز دیدی، میری پیاری دیدی۔ وہ اس کی بات نہیں سنتی اور اس کے کہنے کے باوجود وہ دونوں چلے جاتے ہیں اندر۔ پھر اندر جا کر وہ دونوں دیکھتے ہیں کہ ایک چاکلیٹ کا اتنا خوبصورت ندی اور اتنا پیارا درخت تھا۔ وہ دونوں یہ دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ دیدی، مجھے تو لگتا ہے یہ چاکلیٹ کا ہے، چلو میں اس کے اندر سے چاکلیٹ اتارتی ہوں۔ سویٹی اس کے اندر سے چاکلیٹ اتارتی ہے اور کھانے
के लगती है तो वो चॉकलेट गायब हो जाती है, वो दूसरी चॉकलेट उतारती है और खाने लगती है, दूसरी चॉकलेट भी गायब हो जाती है। ये देखकर स्वीटी और ब्यूटी दोनों बहुत उदास होते हैं। स्वीटी कहती है, चलो आप भी चलते हैं, यहाँ पर तो कोई सब चीज़ें गायब हो रही हैं, मैंने तो तुम्हें मना किया था, अब ये तुम्हारी मर्जी थी, चलो चलते हैं वापस उस जगह पे। वो दोनों बहुत खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन लाखों कोशिशों के बाद भी वो नहीं खुलती। वो दोनों बहुत उदास हो जाते हैं और बड़ी बहन कहती है, ओह ये खुल ही नहीं रहा, सब तुम्हारी वजह से हुआ। वो दोनों आगे जाके देखते हैं, अंदर एक कार होती है और झांक कर देखते हैं तो अंदर कार में परी कैद थी। छोटी बहना ये देखो परी, ओह चलो अंदर चलते हैं। वो दोनों अंदर जाते हैं और परी से कहते हैं, परी जी आप यहाँ कैसे, आप तो परी है ना। हाँ बेटा मैं परी हूँ और मुझे यहाँ पे किसी जादुई गर्मी ने कैद किया था, मेरी मदद करो। लेकिन आपके पास तो पावर होगी ना, आप अपने पावर से क्यों नहीं निकलती अपनी जादुई छुरी की मदद से, हम कैसे आपकी मदद कर सकते हैं। नहीं तुम लोग कैसे कर सकते हो मैं बताती हूँ। वो सामने दाएं तरफ जाओगे तुम्हें एक पेड़ नजर आएगा, जिससे तुम पूछोगे कि हमें परी को आज़ाद करवाना है, और वो कहेगा अच्छा ठीक है। फिर वो तुम्हें एक जादुई चीज़ ला कर देगा, जादुई छड़ी, फिर उसकी मदद से तुम मुझे आज़ाद